أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم. کل گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، غنا کا تعلق اسباب اور سامان کی زیادتی سے نہیں، اصل غنا یہ دل کا غنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ بندے کو دے کر رہتا ہے، لہذا رزق کی تلاش میں سنجیدگی اور متانت جو ہے اختیار کرو، حلال کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ کل گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ حصول معاش میں سنجیدگی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو سنجیدگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی وجہ سے رزق میں آنے میں دیر ہو رہی ہو تو آدمی کو گناہوں کے کام کو شروع نہیں کرنا ہے، حرام کو اختیار نہیں کرنا ہے کہ بھئی میں انتظار کیا، حلال طریقہ اختیار کیا، فلاں کیا، لیکن جو ہے کوئی کاروبار چل نہیں رہا تھا، اس لیے جو ہے اب میں جو ہے کوئی اور عمل شروع کر دوں۔ فرمایا نہیں، رزق کی تلاش میں ہمیشہ سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کمپنی کا مالک ہے، وہ کمپنی کا مالک اپنے ڈائریکٹر کو، اپنے مینیجر کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے، لیکن کمپنی کے مالک کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ آ کر جو ہے ڈائریکٹر کو اور مینیجر کو کہتا ہے کہ نہیں ایسے کرنا ہے، اور بیٹے کی بات میں کوئی وزن نہیں تھا۔ تو بتاؤ، سنجیدہ آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو کمپنی کا مالک جو کہتا ہے اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں رزق کو اختیار کرنے کا، رزق کے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم سنجیدگی کے ساتھ، یعنی اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اسی طریقے کو، اسی چیز کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں گے۔ اس میں جو ہے رزق کے معاملے میں جو ہے غیر متانت کا اختیار غیر متانت والا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، خدا سے ڈرو، روزی کو اچھی طرح اطمینان اور عزت سے تلاش کرو، رزق کو عزت سے تلاش کرو۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو اس جگہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا تھوڑا رزق اختیار کرو لیکن عزت سے ہو۔ فرمایا مزدور اپنی مزدوری کوئی بھی کر رہا ہو، اس سے وہ اللہ کی نگاہ میں نہیں جو ہے گر جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مزدور ہے۔ فرمایا نہیں، مزدور تو جو ہے الکاسب حبیب اللہ، مزدور تو جو ہے مزدوری کرنا یہ تو اللہ، اور اپنی حلال رزق کے لیے جو ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، اس کے لیے جو ہے پسینہ بہانا، جسم کو تھکانا، یہ تو محبوب چیز ہے۔ لہذا سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، خدا سے جو ہے ڈرو اور رزق کو اچھی طرح یعنی اطمینان اور عزت سے تلاش کرو۔ کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں مر سکتی
جب تک کہ پورا رزق وصول نہ کر لے. یعنی اللہ رب العزت نے جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا جب تک آپ پورا نہیں کریں گے وہاں تک جو ہے موت نہیں آئے گی. اس لیے رزق کے تلاش کرنے میں اطمینان اور عزت سے جو ہے رزق حاصل کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرو اور تلاش رزق میں بہتر طریقہ یعنی شریعت کے مطابق جو طریقہ ہو اسی کو اختیار کرو. حلال کو حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بھئی رزق کی تلاش میں سنجیدگی اور متانگی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی حلال کمائی کو اور حلال طریقے کو نہیں چھوڑنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی حلال سے تو جو ہے کچھ میں نہیں کر سکتا ہوں، چلو حرام کو اختیار کر لیا. منع ہے. یہ ہے سنجیدگی کا مطلب کہ بھئی میں حلال کام کروں گا اور حلال طریقہ اختیار کروں گا تو جو ہے 10 سال میں بھی جو ہے میرے پاس جو ہے کچھ پیسے نہیں جمع ہو جائیں گے، اور اگر میں حرام طریقے سے اختیار کروں گا تو مہینے میں مالا مال ہو جائے گا. فرمایا نہیں، سرکار نے منع فرمایا. اور جب انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرتا ہے تو پھر ذلت بھی اس کو لگتی ہے، پھر جو ہے پریشانیوں کے جو ہے بھی اس کے ساتھ اس کو گھیر لیتی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سنجیدگی اختیار کرو. تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے ہی کو جو ہے مضبوطی کے سے پکڑ رکھنا ہے. اس میں حلال کو چھوڑ کر حرام طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. اسی طرح جو ہے جلدی نہیں کرنا ہے، اطمینان رکھنا ہے. اطمینان رکھنا ہے. ہاں اگر کوئی کاروبار شروع کیا تو بھئی کاروبار میں بھی جو ہے وقت لگتا ہے. ہاں جو ہے جب تھوڑا وقت اور اطمینان رکھیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب کو کھولنے والا ہے. ابن ابی دنیا نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ مال حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے. ہاں وہ زمانہ یہ ہمارا ہے کہ مال کو حاصل کرنے میں حلال اور حرام کو نہیں دیکھا جاتا. سرکار نے فرمایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مال کو تلاش کرنے میں جو ہے اور مال کو حاصل کرنے میں حلال اور حرام کو نہیں دیکھیں گے. ان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ مال آ جائے. اور آج کل مال آ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے. نہیں، عیش مستی اور خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ہے فرمایا کہ عیش اور راحت، ہاں اچھا سا بڑا سا مکان ہو جائے، یہ چیز ہو جائے، فلانی چیز ہو جائے. ہاں فرمایا یہ عیش اور راحت کے لیے انسان جو ہے مالوں کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ شریعت کے قانون کو نہیں دیکھتا. آج تجارت ہو، کاشتکاری ہو، حرفت اور صنعت ہو، لوگ ان تمام چیزوں میں جو ہے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے. کتنی چیزیں ایسی ہیں کاشتکاری میں بھی، اور کتنی چیزیں جو ہیں حلال. ہاں کاشتکاری میں بھئی اب تو جو ہے ڈرگس کی کاشتکاری ہو رہی ہے. ہاں نعوذ باللہ. تو یہ دیکھو یہ اس میں بھی حرام ہے. اسی طرح کاروبار اور تجارت میں اس میں بھی جو ہے لوگ کر رہے ہیں حرام. اسی طرح حرفت اور صنعت اس میں بھی کر رہے ہیں. ایک آدمی بلڈر ہے، اس کے پاس ایک ہنر ہے کہ وہ مکان کو بنا سکتا ہے، دیواروں کو بنا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پلاسٹرنگ کر سکتا ہے، لیکن وقت پہ پورا نہیں کرتا. یہ دھوکہ ہے. ہاں بات میں سچا نہیں رہتا. ہاں یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے اب انسان حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا. بھئی تمہارا قول و قرار جو ہو گیا ہے سامنے والے سے بس اسی کے مطابق رہو. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو ہے
ابھی پتہ نہیں لگے گا کہ یہ حرام کا لقمہ ہم نے جو کھایا ہے اس کا کیا ہے. بہت بہت تو اگر جو ہے دنیاوی اعتبار سے ملک کے قانون کے خلاف ہوگا تو لوگ جیل میں ڈال دیں گے، لیکن اور کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی قباحت اور اس کی برائی کا اثر تو قیامت کے دن وہ انسان دیکھے گا. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس شخص نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، ایک لقمہ حرام کا کھایا، اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہیں قبول نہیں کی جائے گی، نہ اس کے 40 دن تک اس کی دعائیں قبول ہوگی، کچھ بھی نہیں قبول ہوگا. حرام کا ایک لقمہ. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ڈسیبل نہیں ہے لیکن ڈسیبل لکھایا ہے، یہ بھی حرام ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اعتبار سے کسی چیز کے مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لکھائے ہیں، یہ بھی حرام میں آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کا کچھ بھی باقی رہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی کسی نے کوئی چیز خریدی، کپڑا خرید لیا. اب وہ کپڑا خریدا، اس میں 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 9 درہم تو حلال کے تھے لیکن 1 درہم حرام کا تھا. جب تک وہ کپڑا پہنتا رہے گا، جب تک وہ کپڑا باقی رہے گا، فرمایا اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اس لیے اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام مال انسان جمع کرے، حرام مال جمع کرتا ہے اور پھر صدقہ اور خیرات کرے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر سے اس کو گناہ ہوگا. حرام مال جمع کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، مسجدوں میں بھی دے رہا ہے، فرمایا کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کو گناہ ہوگا. اس لیے کہ پاک جگہوں پر پاک پیسے کو جو ہے استعمال کرنا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مال حرام جمع کرنے والا تم کو جو ہے رشک میں نہ ڈال دے. ایک بندہ حرام طریقے سے مال جمع کر رہا ہے، یہ اس کے پاس ریسٹورنٹ بھی ہے، اس میں جو ہے وہ شراب بھی چلا رہا ہے اور جھوٹ سے جو ہے کاروبار بھی شروع کر رکھا ہے، تو مال وہ جمع کر رہا ہے، کبھی یہ مکان خریدتا ہے، کبھی دوسرا مکان خریدتا ہے، کبھی تیسرا خریدتا ہے. فرمایا تمہیں جو ہے اس بندے کا مال جمع کرنا رشک میں نہ ڈالے. فرمایا ایسا بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے صدقے کو بھی قبول نہیں فرماتا، اور اگر وہ پیسے باقی رکھتا ہے تو فرمایا کہ وہ جہنم کا توشہ بنے گا اس کے لیے. گویا کہ حرام مال دنیا میں بھی وبال اور آخرت میں بھی وبال. اگر حرام مال چھوڑ کر گیا ہے تو اولاد جو کھائے گی اور فرمایا وہ سارا جو ہے فرمایا جہنم میں لے جائے گی اس کو، اور اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بھی قبول نہیں ہے. تو گویا کہ ایک مومن کے لیے
ہر صورت میں نقصان دہ ہے، ہر صورت میں نقصان دہ ہے، ہر شکل میں نقصان دہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت، فرمایا اگر کوئی انسان مال حرام خرچ کرے اہل و عیال پر یا صدقہ اور خیرات کرے تو فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں اس پر، اور اگر روک کر رکھے تو اس مال میں کوئی برکت بھی نہیں ہے، اور اگر اس مال کو چھوڑ کر مر جائے تو فرمایا جہنم کا سبب بنے گا، جہنم کا سبب بنے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حرام مال مومن کے لیے ہر حالت میں نقصان دہ ہے۔ اگر وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو قبول نہیں ہے، اگر وہ اپنے اہل و عیال پر جو ہے خرچ کرتا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر وہ چھوڑ کر مر جائے تو فرمایا جہنم کا ایندھن جو ہے ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مال جمع کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال آتا ہے تو لوگ رشک کرتے ہیں، اوہو اب تو یہ شاپ خرید لی، اب تو یہ مکان خرید لیا، اب تو یہ کر لیا۔ لیکن فرمایا سرکار نے کہ ایسے لوگوں کے مال جو حرام مال جو ہے جمع کرتے ہیں ان کے تمہیں رشک نہیں کھانا ہے۔ فرمایا ان کا صدقہ کرنا کوئی قبول نہیں ہے، اور فرمایا وہ اگر اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں تو ان پہ بھی کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر وہ چھوڑ کر مرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے جہنم بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں یقین کو طور پر جو ہے اپنے اندر بٹھانا ہے کہ حرام مال ہر حالت میں نقصان دہ ہے، اور فرمایا حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر حالت میں انسان کو حرام سے بچنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال حرام حاصل کرتا ہے اگر وہ پاس رکھے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، حرام مال میں برکت بھی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ خرچ کرے تو اللہ پاک کے یہاں قبول بھی نہیں ہے، اگر خرچ کرتا ہے مسجد میں دیتا ہے کہیں بھی دیتا ہے کوئی قبول نہیں اللہ کے یہاں، اور اگر چھوڑ کر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا انجام جو ہے جہنم ہوگا۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت حرام مال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک جو ہے نماز قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں، نماز جیسی اہم عبادت قبول نہیں تو اور بھی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حرام سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین حرام سے اور حرام کے لقمے سے اور حرام مال جمع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال کا رزق نصیب فرما، اے اللہ حلال کا رزق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔